سر میں بی اے اسٹوڈنٹ ہوں. ایز اے لرنر میں اپنا میموری کیسے انہانس کروں؟ سب سے پہلے ایز اے لرنر آپ کو میموری پتہ ہونا چاہیے کہ میموری ہے کیا. میموری یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن کو ریٹین کرتے ہیں تو جب تب تک آپ صحیح اپنی میموری کو انہانس نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میموری کی ٹائپس آپ کو پتہ نہ ہو. تو میموری کی مین 3 ٹائپس ہے. اگر آپ کو میموری کی ٹائپس کا پتہ چلے پھر میموری کی ٹائپس کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں کیونکہ آپ ڈائریکٹ ایک لانگ ٹرم میموری نہیں گین کر سکتے. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے سینسری میموری سے آپ نے سوئچ ہونا ہے شارٹ ٹرم میموری. پھر شارٹ ٹرم میموری سے آپ نے چیزوں کو لنک کرنا ہے لانگ ٹرم میموری میں سوئچ کرنا ہے اور لانگ ٹرم میموری جو آپ میموری کہتے ہیں وہ آپ کی میموری بن جاتی ہے. یس سر. تو 3 ٹائپس آپ میموری جب آپ بات کرتے ہیں 3 ٹائپس کی تو سب سے پہلے سینسری میموری ہے. سینسری میموری جو آپ کی جو سینس ہوتے ہیں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ چیزوں کو سنتے ہیں وہ آپ کی صرف آپ کی سیکنڈز والی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں راستے پہ جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری آوازیں آپ سنتے ہیں بہت سارے لوگوں سے آپ ملتے ہیں لیکن کوئی یاد نہیں رہتا آپ کو. یہ آپ کی سینسری میموری ہے. تو سینسری میموری کو آپ نے اگر اپنی میموری اچھی بنانی ہے تو سینسری میموری کو شارٹ ٹرم میموری میں لانی ہے. اس کے لیے آپ کو سینسری میموری سے لنکیج ہونا چاہیے لانگ ٹرم میموری میں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں پہلے آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں مثال کے طور پر قائد اعظم کالج آپ نے دیکھ لیا. آپ کی لانگ ٹرم میموری میں آپ نے سنا تھا کہ قائد اعظم بھی ایک کالج ہے سوابی میں وہاں پر بھی بی ایس این ہوتا ہے. تو جب آپ نے ابھی دیکھ لیا تو آپ نے اپنی سینسری میموری کو لانگ ٹرم میموری سے لنک کر دیا کہ قائد اعظم کالج کا آپ نے نام سنا تھا وہاں پر بی ایس این ہوتا ہے وہاں پر پوسٹ آرن ہوتا ہے. تو جب آپ نے اس چیز کو اپنی سینسری میموری کو لانگ ٹرم میموری سے لنک کر دیا تو الٹیمیٹلی آپ کی جو سینسری میموری ہے وہ کہاں پر پلیس کرے گا ابھی شارٹ ٹرم میموری. لیکن انفارچونیٹلی شارٹ ٹرم میموری بھی بہت اس کی کیپیسٹی بہت کم ہے اس کی ڈیوریشن بہت کم ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے ذہن میں شارٹ ٹرم میموری کے لیے چنکس یوز کرتے ہیں تو صرف آپ 5-6 آئٹم آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. بعض ریسرچز کہتے ہیں کہ 7 سے 10 تک بعض اسٹڈیز کہتے ہیں کہ 5 سے 7 تک. لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایوریج پرسن کے لیے شارٹ ٹرم میموری تو 5 سے لے کر 9 تک ہوگی. تو ایک تو آپ نے اپنے شارٹ ٹرم میموری پہ بٹن نہیں ہلانا ہے آپ نے اسی حساب سے 5-9 چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور ان 5 سے لے کر 9 چیزوں کو آپ نے پھر لانگ ٹرم میموری میں سوئچ کرنا ہے. تو آپ شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں کیسے سوئچ کرتے ہیں یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ آپ سینسری میموری کو شارٹ ٹرم میں کیسے لاتے ہیں. آپ سینسری میموری کو لانگ ٹرم میموری سے لنک کر کے شارٹ ٹرم میموری میں لا سکتے ہیں. پھر شارٹ ٹرم میموری جو اس کی کیپیسٹی بہت 5 سے لے کر 9 چنکس تک ہوتی ہے اور اس کی ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے. بعض اسٹڈی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی 30 سیکنڈس تک ہوتی ہے لیکن 1 منٹ تک بعض چیزیں آپ گین کر سکتے ہیں. پھر آپ شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں کیسے سوئچ کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز اس کے لیے آپ نے کرنی پڑتی ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہے ریہرسل کرنی ہے. ایک چیز آپ کو پڑھایا جاتا ہے آپ نے جا کر اس میں بار بار ریہرسل کرنی ہوتی ہے اس پہ پریکٹس کرنی ہے. جب آپ اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں تو شارٹ ٹرم میموری آپ کی لانگ ٹرم میموری میں سوئچ ہوتی ہے. دوسری اس کے لیے جو آپ نے ایک اسٹیپ لینی ہے وہ نیمونک ہوتا ہے. چیزوں کو نیمونک میں بنا کر آپ یاد کر سکتے ہیں اور ایزی آپ یاد کر سکتے ہیں اور پھر آپ کی لانگ ٹرم میموری میں شامل ہوتی ہے. 3rd نمبر پر آپ چیزوں کو آسان بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت سارے پارٹیکلس ہیں اسمال پارٹیکلس کو آپ لارج پارٹیکل میں آپ بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 نمبر ہے 87 88 89 90 آپ کے پاس 7 8 9 اس طرح آپ 9 سے زیادہ نمبر آپ یاد نہیں کر سکتے. تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے مثال کے طور پر 87 85 89 84 آپ نے اس طرح چنکس بنانے ہیں. اس طرح آپ کے اسٹڈی میں جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں آپ نے اس سے ایک چنکس بنانے ہیں. مثال کے طور پر ایڈوانٹیج کو آپ نے ایک ساتھ لکھنے ہیں ڈس ایڈوانٹیج کو آپ نے ایک ساتھ لکھنے ہیں. اس طرح آپ اپنی جو کیپیسٹی اس کو بڑھا سکتے ہیں. ایک آپ نے وہ کر دیا ریہرسل کر دیا. 2nd نمبر پر آپ نے نیمونکس کا
والا وہ اپلائی کر دیا اسٹیپ. تھرڈ Yes, نمبر sir. پر آپ چنکس والی اسٹیپس اپلائی کرتے ہیں. Yes, sir. پھر مثال کے طور پر اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں Yes, sir. تو یہ تو ویسے میں نے آپ کو ایک اسٹڈی کا ایگزامپل دے رہا ہوں Yes, sir. کہ مثال کے طور پر ایز اے بی ایس آپ جب کلاس کے لیے جاتے ہیں تو ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو مثال کے طور پر وہ آپ کو ڈائبٹیز پڑھا رہا ہے تو وہ ڈائبٹیز سے پہلے آپ کو جنرل آپ کے جو سینس ریمیمری کو کیسے کارآمد بنائیں گے وہ Yes, sir. کہ آپ کو ایک کہیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے. Yes, sir. آپ سب اسٹوڈنٹ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے. Yes, sir. ان کے کیا علامات ہوتے ہیں, کون سی میڈیکیشن وہ لے رہا ہے. Yes, sir. تو جب وہ آپ کو پڑھاتا ہے سینس میموری ہوتی ہے تو آپ کی ڈائریکٹ لنکیج کہاں پر جاتی ہے, آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جو پیشنٹ آپ کے گھر میں ہوتا ہے. Yes, sir. تو اسی سے آپ کی جو سینسری میموری ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں آ جاتی ہے. Yes, sir. ٹیچر نے پڑھا دیا, Yes, sir. آپ گھر چلے گئے, آپ نے اپنے شارٹ نوٹس بنائے ہیں ہینڈ بک میں, آپ نے پھر اس پہ ریہرسل کرنا ہے, اور سلائڈس کو 2-3 بار آپ نے پڑھنا ہے. پھر اس سے آپ نے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنانے ہیں جس میں آپ چنکس بناتے ہیں, ریلیٹڈ سملر چیزیں بناتے ہیں, ڈفرینس چیزیں الگ لکھتے ہیں, اس پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں. Yes. ٹھیک ہے, وہ ایک لینتھی چیز ہے تو آپ اس کو کیسے میمورائز کرتے ہیں, پھر نیمونک بناتے ہیں. Yes, sir. تو اسی طرح آپ سب سے پہلے جو پرائر اسٹڈی اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, کوئی بھی ٹیچر آپ کو اگر کوئی ٹاپک پڑھاتا ہے تو اس سے جو آپ کو زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ آپ پری اسٹڈی کریں. Yes, وہ sir. اس لیے ہوتا ہے کہ پری اسٹڈی میں آپ پھر اپنی میموری کو لنک کر سکتے ہیں ایزیلی, Yes, sir. اور اسی طریقے سے آپ اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹاپک پہ پڑھایا جاتا ہے تو آپ نے ریہرسل اور پریکٹس اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ آپ اپنی شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں سوئچ کریں. Yes, sir.